أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جسے اپنی زندگی میں کسی دوسرے کے ساتھ کوئی وعدہ کوئی عہد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ ہم سب کو تقریباً ہر دن یا زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ ہمیں کوئی وعدہ کرنا ہوتا ہے، کوئی عہد کرنا ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی بھی وعدہ کر کے، کوئی عہد کر کے اسے پورا کرنا، یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے انسان کی، اور پھر شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہو جائے، عہد ہو جائے، اس کو پورا کرو۔ اور یہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے شرعی اعتبار سے، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، تم جو عہد کرتے ہو، کسی سے جو وعدہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ تم نے عہد کیا تھا فلاں صاحب سے، وعدہ کیا تھا، اس کا لحاظ نہیں رکھا تم نے، یا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی اچھی صفات بیان کی ہیں، اس میں یہ بھی ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد اور وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ کان صادق الوعد، یعنی ان کے اندر یہ اچھی صفت تھی کہ جب وعدہ کرتے تھے تو سچا کرتے تھے۔ تو وعدہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لے، کسی سے کوئی عہد کر لے، شریعت کی تعلیمات اس سلسلے میں بڑی واضح ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے صحابہ، خود آپ کا طرز عمل، آپ کے صحابہ کا طرز عمل اس حوالے سے بڑا صاف، شفاف اور واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی معاملہ کیا، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، اور وہ صاحب جو ہے کہہ کے چلے گئے، کچھ معاملہ کچھ ہو گیا، کچھ رک گیا، اور آپ سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ آپ یہیں پر انتظار کریں اور میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ صاحب یہ کہہ کر کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جا کر کے اپنے گھر کے کام کاج میں لگ گئے، بھول گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن جب وہ ادھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر اب تک موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہاں پر 3 دن ہو گئے ہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ تو 3 دن تک وعدے کا لحاظ، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بھی نہیں ملی ہے۔ اسی وقت سے آپ کے اندر یہ اچھی صفت تھی کہ آپ اپنے وعدے کا اتنا لحاظ فرماتے تھے کہ ایک ہی جگہ پر 3 دن تک رہے۔ ظاہر سی بات ہے، ضروریات
تو ہوتی ہیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، وہ پوری کر کے پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہوں گے کہ کہیں وہ آ نہ جائے جس سے میں نے یہاں پر ملنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر کے دکھایا ہے۔ نبوت کے بعد میں، ہجرت کے بعد میں ایک موقع کے اوپر جب مسلمان بالکل پریشان ہو کر کے انہوں نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی، وہاں پر بھی کفار مکہ کو چین نہیں تھا کہ مسلمان وہاں پر سکون سے رہے، چنانچہ وہ ادھر سے کچھ گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ پھر وہ دوسرے سال میں ہجرت کے غزوہ بدر پیش آیا، سب کو معلوم ہے۔ اس موقع کے اوپر ادھر سے کفار لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، تو ادھر سے دو صاحب حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ ابو جہل نے ان کو رکا لیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہ تم مدینہ جا کر کے ہمارے خلاف لڑائی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، کہ نہیں میں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ جانے کے لیے جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے ان سے زبردستی وعدہ لے لیا کہ وہاں جاؤ گے مدینے، لیکن ہم سے لڑائی نہیں کرو گے ہمارے خلاف۔ چنانچہ وہ یہ وعدہ کر کے تلوار کے زور پہ گویا کہ جو ابو جہل نے ان سے لیا تھا، دونوں بزرگوں سے، دونوں باپ بیٹوں سے، دونوں صحابی سے، وہ مدینہ المنورہ چلے گئے۔ ادھر مسلمان، اب یہ کفار چل دیے لڑائی کے لیے، مسلمان جو ہے ادھر بھی تیاری شروع ہو گئی تھی لڑائی کی۔ یہ راستے میں مل گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی جو ہے شرکت کریں گے بدر میں، جو آپ لڑائی کے لیے جس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا وہ واقعہ جو ابو جہل کے ساتھ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے اس نے ہم سے عہد لے لیا ہے اور بہت زبردستی لیا ہے تلوار کے زور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب اس نے زبردستی عہد لیا ہے، اور بدر کی جو لڑائی تھی وہ یہ سمجھیں کہ مسلمان اس وقت ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، پہلے سے لڑائی کا کوئی ان کا پروگرام بھی نہیں تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ایک ایک فرد کی ان کو ضرورت تھی، نہتے تھے مسلمان، اور ادھر سے پوری فوج تھی کفار کی، مکے والوں کی 1000 ان کی تعداد تھی، بڑے بڑے سورما اس کے اندر آئے ہوئے تھے لڑائی میں، اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے پاس 313 کل آدمی، چند 2-3 گھوڑے، 7 تلواریں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس پتھر ہے، بس ہتھیار بھی نہیں، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ اس موقع کے اوپر تو ایک ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا چونکہ تم ابو جہل سے عہد کر کے آئے ہو اس لیے تم اس لڑائی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ یعنی اس موقع کے اوپر بھی جب جان کی بازی لگی ہوئی تھی، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس جنگ بدر میں شرکت کرنے نہیں دی، اس لیے کہ پھر عہد کی خلاف ورزی ہو جاتی، وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، ایک ناجائز کا، حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم جیسے ہوتے تو بہت ساری چیزیں بتاتے تھے کہ تلوار کے زور پہ وعدہ کروایا تھا، وہ تو انسان کی مجبوری ہے، لیکن نہیں، بعد والے کہیں اس کو مثال نہ بنا لیں، کوئی جو ہے یہ وعدہ خلافی کرنے کا راستہ نہ اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں جو بڑی فضیلت والی ہے، بدر کی لڑائی اتنی فضیلت والی ہے کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ہے اللہ کی طرف سے ان کی سب کی مغفرت ہے، اور بدر میں جو شرکت کرنے والے ہیں ان تمام صحابیوں کے ناموں کے اندر اب بھی یہ اثر ہے کہ ان سب کے نام لے کر کے اگر کوئی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنی عظیم لڑائی تھی وہ، اور پہلا مقابلہ تھا،
ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے درمیان میں، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے شرکت نہیں کرنی۔ بہت سی مثالیں مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عہد اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں سے صلح کر رہے ہیں، صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، ابھی وہ مکمل ہوا بھی نہیں۔ مکے سے ایک صحابی بھاگتے ہوئے اس مقام پر آئے، ابو جندل رضی اللہ عنہ، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بدن سے خون بہہ رہا ہے ان کے۔ جو صلح ہو رہی تھی مسلمانوں میں اور کافروں میں، مکے والوں میں، تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص تمہارے پاس آئے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، تمہیں اپنے پاس رکھنے کا اسے اختیار نہیں ہے، واپس کرنا پڑے گا۔ ایک شرط یہ بھی تھی۔ اب یہ تو ابو جندل تو ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، ابھی لکھا جا رہا تھا معاہدہ، یہ چلے گئے بڑے مظلوم، بیڑیوں میں ہے، خون بہہ رہا ہے، اور یہ فریاد کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بچائیے، مکے والے تو بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو جو صلح لکھ رہا تھا، صلح نامہ لکھوا رہا تھا، ان کا نمائندہ مکے والوں کا، اس نے کہا کہ دیکھو بس یہ چونکہ شرط لگا دی گئی ہے، وعدہ پورا کرنے کا ٹائم ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، تم نہیں لے سکتے، چونکہ یہ شرط لکھ دی ہے کہ اگر کوئی مکے کا آدمی آئے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمہیں ہمیں واپس کرنا پڑے گا، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اب ایک جذباتی منظر تھا کہ ایک مظلوم ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، چہرے پر اور بدن کے اوپر خون لگا ہوا ہے، ظلم اور بربریت کے آثار اس کے پورے بدن سے نمایاں ہیں، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے، چنانچہ ان کو گنجائش دے دو، ان کے لیے یہ ہمارے پاس رہ لیں۔ انہوں نے کہا نہ، بالکل نہیں، یہ شرط ہو گئی، وعدہ ہو گیا، عہد ہو گیا، اب اس کی خلاف ورزی آپ نہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر، ابھی عہد نامہ مکمل نہیں ہوا تھا، بظاہر وہ شرط لکھ دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر عہد اور وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو واپس بھیجا، آپ چلے جاؤ، اللہ کوئی اور راستہ نکالے گا۔ اتنے سخت مواقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے کبھی منہ نہیں پھیرا، اور یہی طرز عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی تھا۔ اگر کوئی وعدہ کر لیا یا کوئی عہد کر لیا تو اب اس سے منہ پھیرنا ان کی شایان شان نہیں تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس سے لڑائی ہو رہی تھی، ان کا ایک بڑا سپہ سالار تھا ہرمزان، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا تھا، وہ بڑا طاقتور آدمی تھا۔ اس لڑائی میں ان کا وہ سپہ سالار ہرمزان مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو کر کے آ گیا۔ مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ امیر المومنین میری ایک گزارش ہے، آپ مجھے پانی پلا دیجئے، پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک پیالے میں اس کو پانی دے دیا گیا۔ اس نے پانی ہاتھ میں لیا اور منہ کی طرف لے جانے لگا، پھر دیکھا اس نے، کہا مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں مجھے پانی پینے سے پہلے ہی نہ مار ڈالو، کہا مجھ سے وعدہ کرو جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا تو اس وقت تک آپ مجھے ماریں گے نہیں، میرے اوپر حملہ نہیں کریں گے، مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اطمینان سے پانی پی لیں، جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب وعدہ ہو گیا، اس کے بعد اس چالاک شخص نے، ہرمزان نے یہ کیا کہ وہ جو پانی تھا وہ گرا دے نیچے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ مجھے قتل نہیں کرو گے، اور میں نے پانی ضائع کر دیا، میں پانی پیتا ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ یہ والا پانی، ان کا مقصد یہ تھا کوئی سا بھی پانی، پیاس بجھا لو۔ اب پریشان کیا کریں، لیکن چونکہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے اپنے ایک دشمن، جو بڑا دشمن تھا جس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی پہنچ رہا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کر چکے ہیں اس لیے تجھے چھوڑتے ہیں. اتنی وعدے کی پاسداری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہرمزان گیا, غسل کیا اور آ کر کے پھر کلمہ پڑھا, اس نے مسلمان ہو گیا. حضرت عمر نے کہا پہلے تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ پہلے میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھ لیا کہ اگر پہلے میں پڑھ لیتا کلمہ تو لوگ کہتے کہ تلوار کے خوف سے, مرنے کے خوف سے مسلمان ہوا ہے, اور مجھے یہ کہلوانا گوارا نہیں ہے, اس لیے اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے, مجھے میری جان کی امان مل گئی, اب میں خوشی سے مسلمان ہوتا ہوں. تو مسلمانوں کی جو اچھی عادتیں ہیں, اچھے اخلاق ہیں, ان کا اثر پڑتا ہے غیر مسلموں کے اوپر. تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے, اخلاق کے زور سے, ان کی اچھی عادتوں سے لوگ متاثر ہوئے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عہد کی اور وعدے کی پاسداری کا اتنا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی عہد اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا. اور ہم ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں, ہمارے یہاں وعدہ کر کے توڑ دینا, اس کی خلاف ورزی کرنا کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک عام سی بات ہے. آپ نے کسی سے کسی کا سامان لے لیا, ہاں ٹھیک ہے کل کو آپ کو پیمنٹ ہو جائے. کل کہا ہے آپ نے, اور کل جو ہے نا وہ 1 سالوں تک نہیں ہوتی ہے. مسلسل انسان گنہگار ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کا چھوڑنا گناہ ہے, وعدے کا توڑنا بھی تو کبیرہ گناہ ہے. اس کا اب کبھی خیال نہیں آتا. ٹھیک ہے آپ کا کام فلا وقت ہو جائے گا, اب ٹائم مقرر کر دیا, وہ ٹائم آیا تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. آپ پہلے سے اگر بلا عذر آپ وعدے خلافی کر رہے ہیں, آپ نے کسی سے ملاقات کا ٹائم مقرر کیا, ٹھیک ہے آپ سے جو ہے 2 بجے ملاقات ہوگی, اب سامنے والے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے, ان صاحب کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. کوئی اہمیت ہی نہیں وعدے کی. ہم نے وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سے تیار ہو کر کے اگر 2 بجے کا وقت ہے 2 بجے آپ سامنے والے سے ملاقات کرنے چلے جائیں. آپ نے خلاف ورزی کی, آپ 2 بجے کا ٹائم دے کر کے جا رہے ہیں 4 بجے, 2 گھنٹے ضائع ہو گئے, 2 گھنٹے اس کو انتظار کرنا پڑا. یہ انتظار کی جو زحمت گوار کی ہے وہ تمہارے وعدے کی وجہ سے کی ہے. یہ تو مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے, یہ تو حدیث پاک میں منافق کی علامت قرار دی گئی ہے, وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا. ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ بھی جو ہے نا کوئی گناہ کی بات ہے. شادی کارڈ چھپتے ہیں ہمارے یہاں, اس میں لکھوا دیا جاتا ہے کہ کھانا دوپہر کا 12 بجے. اب 12 بجے اگر وہاں چلے جاؤ تو پتہ ہی نہیں, وہاں تو ابھی ٹیبل ویبل کچھ لگے ہوئے نہیں ہوتے. بارات آئے گی 2 بجے, بارات آ رہی شام کو 6 بجے. عجیب بات ہے. اگر رات کا کہیں فنکشن ہے کہ رات کو 8 بجے کھانا ہے, 8 بجے کھانا لکھوا تو دیا آپ نے کارڈ میں, لیکن وہ کبھی شروع 8 بجے ہوتا نہیں ہے. 10 بجے